السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ماہ مقدس میں چل رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرتے گزرتے بالکل قریب، اور جس میں آخری عشرے کی تاخیراتیں ہوں گی، تو اس آخری عشرے کی تاخیراتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تاخیراتوں کے سلسلے میں پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں بتائی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تاخیراتوں میں جو کوئی نہ کوئی ایک رات ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہو گئی لیلۃ القدر، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو 23 سال میں مستقل الگ الگ دنوں میں جیسے ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا، لیکن اللہ نے کہا ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مکمل لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اللہ نے مکمل اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتار دیا، تو اسی لیے یہ رات بہت بڑی فضیلت والی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اور شوق کی زیادتی کے لیے یہ پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی جی آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ خدا کے کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام اللہ نے اس امت کو کیوں دیا؟ اس سلسلے میں روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے کہ ایک آدمی ایسا تھا جو 1000 مہینوں تک مستقل اللہ کے راستے میں تھا، جہاد میں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر صحابہ پریشان ہو گئے کہ اتنا 1000 مہینوں تک عبادت میں رہا اور اللہ کے راستے میں رہا، تو ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں، تو ہمیں اتنا ثواب کیسے ملے گا؟ اور ایک روایت اس میں آتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کے سامنے تذکرہ کیا بنی اسرائیل کے بڑے بڑے انبیاء کا، جس میں حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں، حضرت یوشع علیہ السلام ہیں، یہ بڑے بڑے انبیاء کا جب تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ ایسے انبیاء ہیں جنہوں نے 1000 مہینے تک پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے عبادت میں گزارا۔ صحابہ بہت رشک کرنے لگے کہ ان کی عمریں اتنی بڑی تھی تو اتنا عبادت کیا کرتے تھے، تو ہمیں یہ کیسے نصیب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت سے اس امت پر رحم یہ فرمایا کہ اگرچہ عمریں چھوٹی ہیں لیکن اللہ نے ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب دے گا۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 80 پر 3 سال، 83 برس 4 مہینے، 1000 مہینے عبادت کرنے کا جو ثواب ہے، تو یہ شب قدر ہے۔ تو اب شب قدر میں عبادت کرنا ہے تو شب قدر کب آئے گی؟ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس میں تو اتفاق ہے تمام علماء کا کہ یہ طے نہیں ہے کہ شب قدر کب ہے،
کب آئے گی، لیکن حدیث میں صاف آتا ہے تحروا لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی تاخراتوں میں۔ تو اس لیے آخری عشرے کی تاخراتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اس میں لوگ بہت اہتمام کے ساتھ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیونکہ شب قدر جسے نصیب ہو جائے اسے بہت زیادہ خوش نصیبی حاصل ہو گئی، ورنہ شب قدر سے جو محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا۔ تو اس میں اصل عبادت ہے، عبادت کے لیے یہ راتیں آتی ہیں، اس میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کب ہے، کس رات میں ہے، تو میں اس وقت کیا عبادت کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی دعا سکھائی، یہ دعا اس میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا ہے جو زیادہ پڑھنا ہے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، یہ دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ ایسے ویسے گھومنے پھرنے میں اور ادھر ادھر باہر کی چیزوں میں اور لغویات میں اور غیر ضروری کاموں میں ہمارے نوجوان بچے گھوم رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت غلط میسج غیروں میں پہنچتا ہے۔ یہ اصل راتیں عبادتوں کی تھیں، یہ اصل راتیں عبادتوں کی ہیں، اور اس میں عبادت کرنا اصل ہے، گھومنا پھرنا اور لغویات میں مشغول ہونا یہ ایک بیکار چیز ہے۔ تو اس لیے یہ عبادتوں میں گزارنے کے لیے یہ طاق راتیں ہیں، اور طاق راتوں میں جتنا ہو سکے اپنا اپنا وقت، ناظرین آپ جتنا ہو سکے مسجد میں وقت گزاریں۔ اصل یہ ہے کہ نفل عبادتیں گھروں میں کرنا ہے، لیکن گھروں میں عام طور پر ماحول نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں کوئی تلاوت نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، عبادتیں نہیں، قبرستان کی طرح نہ بناؤ، بلکہ عبادتیں گھر میں کرنے کا ماحول بنائیں۔ اس سے بچوں پر بھی اثر پڑے گا، مستورات پر بھی اثر پڑے گا۔ ہاں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو بھئی آپ جہاں تک ہو سکے مسجد میں وقت گزاریں، راستوں میں، گلیوں میں اور بات چیت میں، ہوٹلوں میں، ادھر ادھر وقت گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں وقت گزاریں۔ تو اگر 5 طاق راتیں بھی اگر آپ مسجد میں گزار دیں گے اور پوری رات عشاء کے بعد سے لے کر تراویح پڑھنے کے بعد فجر تک، سحری تک آپ گزاریں گے اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ گزاریں گے، انشاءاللہ آپ کو امید ہے ضرور بھی ضرور شب قدر نصیب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو شب قدر نصیب فرمائیں، اس میں عبادت کرنا، اللہ رب العزت ہم تمام کو اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے راستے ہموار فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔